السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنْقَضُ یا ينقض بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے ينقض مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نقض وارد کیا جائے گا، یا یہ کہ سائل نقض وارد کرے گا، ہے معروف اگر پڑھیں۔ وَيُنْقَضُ الدَّلِيلُ إِذَا كَانَ قَابِلًا لِلنَّقْضِ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ التَّخَلُّفِ وَلُزُومِ الْمُحَالِ بِأَنْ يَقُولَ السَّائِلُ هَذَا الدَّلِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَخَلُّفِهِ عَنِ الْمَدْلُولِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ ثَابِتًا لَازِمَ اجتماع النقيضين مثلا۔ آج کے سبق میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ماقبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ سائل کو اختیار ہے کہ وہ منع وارد کرے معلل کی دلیل پر، معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کر دے تو پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا، جیسے کہ اس کی بحث گزر گئی۔ یا یہ کہ سائل کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ معلل کی دلیل پر نقض وارد کرے۔ نقض سے مراد یہاں پر نقض اجمالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلقاً جب نقض بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نقض اجمالی۔ اور نقض منع کو بھی جو نقض کہتے ہیں، لیکن منع کو نقض تبھی بولتے ہیں جبکہ تفصیلی کی قید سے اس کو مقید کر دیا جائے۔ تو منع کے تین نام آپ نے اس سے پہلے پڑھے تھے مقدمہ کے اندر، منع بھی کہتے ہیں اور نقض تفصیلی بھی کہتے ہیں اور مناقضہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھائی؟ یہاں پر نقض سے کیا مراد ہے؟ ينقض نقض اجمالی۔ نقض اجمالی کی تعریف ماقبل میں آپ نے پڑھی ہے، کیا تعریف ہے؟ النقض هو ابطال الدلیل متمسکن بشاہد، کہ کسی شاہد سے استمساک کرتے ہوئے دلیل کو باطل کر دینا یہ نقض ہے۔ جو شاہد یہ اس بات پر دلالت کرے کہ تمہاری دلیل لائق استدلال نہیں ہے، یہ ہے نقض، نقض اجمالی۔ تو اگر معلل نے دلیل دی تو اس کے دلیل دینے کے بعد سائل اس پر نقض اجمالی کر سکتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی دلیل فاسد ہے یا آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی دلیل فاسد ہے یا صحیح نہیں ہے تو شاہد تو پیش کرنا پڑے گا اسے، کیونکہ نقض کہتے ہی اسی کو ہے، دلیل کو باطل کر دینا شاہد کے ساتھ۔ متمسکن بشاہدن یہ قید ہے، شاہد سے استمساک کرتے ہوئے۔ تو اب فساد دلیل پر یہ کہ دلیل فاسد کیوں ہو اس پر شاہد پیش کرے گا۔ وہ شاہد یہ بتائے گا کہ تمہاری دلیل لائق استدلال نہیں ہے، کیوں نہیں ہے لائق استدلال؟ یہ بتائے گا کہ جیسے کہ اگر یہ آپ کی دلیل صحیح مان لیے جائے تو فلاں جگہ پر فلاں صورت میں دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن وہاں پر مدلول نہیں پایا جا رہا ہے، تو تخلف دکھا دے۔ نقض کی دو صورتیں گزری تھیں اس سے پہلے کہ نقض کی دو صورتیں ہیں، یا تو تخلف ہو، تخلف الحکم عن الدلیل، یا استلزام محال ہو۔ تو یہ شاہد کے ذریعے سے دو امروں میں سے کوئی بھی امر دکھا دے کہ تمہاری دلیل فاسد ہے، صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں صورت میں دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ تخلف دکھا دے۔ یا استلزام محال دکھا دے کہ اگر مان لیا جائے کہ تمہاری دلیل کا مدلول مان لیا جائے کہ مدلول ہے تو مدلول کے ماننے کی صورت میں کوئی نہ کوئی محال لازم آ جائے گا، وہ محال دکھا دے۔ اب محال کیا کیا لازم آ جائیں گے؟ محالات تو بہت سارے طریقے کے محالات دکھا سکتا ہے، مثال کے طور پر اجتماع نقیضین دکھا دے، ارتفاع نقیضین دکھا دے،
जमा बैन जिद्दैन दिखा दे, समझे नहीं, या कोई दूसरा मुहाल दिखा दे। तो इस तरह के अगर मुहालात दिखा देता है तो यही क्या कहलाएगा? शाहिद। यही क्या कहलाएगा? शाहिद। तो मुअल्लिल की दलील पर नक्स वारिद किया जा सकता है दोनों तरीकों से, या तो तखल्लुफ दिखाकर या इस्तिल्ज़ामे मुहाल दिखाकर के तुम्हारी दलील मुस्तलज़िमे मुहाल है अगर मदलूल को मान लिया जाए। ये सब सूरतें पहले गुजर चुकी हैं मुकदमे में, समझे ना। शाहिद नक्स की जब तारीफ मुकदमे में पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब वजाहत गुजर चुकी है। यहां तो तरतीब तबई बता रहे हैं कि अगर नक्स वारिद किया जाएगा तो उसका जवाब अब इस तरह से दिया जाएगा। फरमाते हैं वयुनक़ज़, और मौलिल की दलील पर नक्स वारिद किया जाएगा इज़ा काना काबिल लिन्नक़ज़, जबकि उसकी दलील काबिल नक़्ज़ हो। क्या हो? काबिल नक़्ज़ हो, यानी साइल के पास कोई ऐसी दलील हो, ऐसा शाहिद हो जिसकी बिना पर मौलिल की दलील को वो बातिल कर सके, तब नक़्ज़ किया जाएगा। और अगर लायक़ नक़्ज़ नहीं हो उसकी दलील, बई तौर के इसके पास कोई ऐसा शाहिद ही नहीं है जो बातिल कर सके, तो वो फिर नक़्ज़ नहीं वारिद किया जा सकता है। इसलिए काबिल लिन्नक़्ज़ की क़ैद लगा दी। फरमाते हैं इज़ा काना काबिल लिन्नक़्ज़, जबकि वो काबिल नक़्ज़ हो तो उस पर नक़्ज़ वारिद किया जाएगा बेअहदिल वजहैन, दो वजहों में से किसी एक के। तो चूंकि नक़्ज़ की दो सूरतें हैं कि शाहिद पेश करे तो दो सूरतें हैं, या तो तखल्लुफ दिखा दे या इस्तिल्ज़ाम मुहाल, तो उन दोनों में से किसी एक के जरिए से नक़्ज़ वारिद करेगा। अलमज़कूरैन, जिन दोनों वजहों का जिक्र मा क़ब्ल में हो चुका है, अब वो हैं क्या? मिन से उसका बयान, यानी तखल्लुफ और व लुज़ूमुल मुहाल, और लुज़ूम मुहाल, मिन तखल्लुफ व लुज़ूमिल मुहाल। बेन यक़ूल साहिल, बई तौर साहिल कहे हाज़त दलील गैर सहीहिन, का आपकी बयान करदा ये दलील सही नहीं है, ले तखल्लुफ़ी अनिल मदलूल, क्योंकि दलील ये मदलूल से मुतखल्लिफ है, दलील मदलूल से मुतखल्लिफ है। फी तिलका सूरा, उस सूरत में कि फुला सूरत के अंदर आपकी दलील तो पाई जा रही है लेकिन मदलूल नहीं पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मौलिल ने दावा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम बिल गैब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम बिल गैब हैं, दावा किया, दलील दी है। क्या दलील दी? लिअन्न नबिया हुआ मिनन नबअ वन्नबअ हुवल इखबारु अनिल गैब, क्योंकि नबी किससे माखूज है? नब से, और नब का माना है इखबार अनिल गैब। फ़कुल्लु नबिय्यिन मुखबिरुन अनिल गैब, तो हर नबी मुखबिर अनिल गैब है। वल इखबार ला युमकिनु बिदूनिल इल्म, और इखबार बगैर इल्म के मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर नबी आलिम बिल गैब है। ये आपने दलील दे दी। अब मौलिल कहेगा कि जनाब आपकी ये दलील तो फुला सूरत में पाई जा रही है लेकिन गैब की खबर देना जो हुक्म है वो नहीं पाया जा रहा है। मसलन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं, तो आपकी दलील तो पाई जा रही है वहाँ, लेकिन सरकार ने उसके गुमने की खबर नहीं दी, हुक्म नहीं पाया गया। देखिए है, तो आपकी दलील वहां पर पाई जा रही है लेकिन हुक्म मुतखल्लिफ है, इसलिए ये नक़्ज़ हो जाएगा उसकी तरफ से, इसलिए वो कहेगा कि आपकी दलील सही नहीं है। और दूसरी सूरत यह है कि मुहाल दिखा दे। क्या दिखा दे? मुहाल दिखा दे। अब मुहाल मैंने बताया कि बहुत सारी तरीक़े का होता है, तक़द्दुम शै अला नफ़्सिही दिखा दे, कहीं इस्तिमाए नक़ीज़ैन दिखा दे, इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन दिखा दे, या कुछ और मुहाल दिखा दे। मिसाल के तौर पर वो यही कहने लगे कि चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु वहाँ पर आपकी दलील भी पाई जा रही है और नबी का गैब की खबर देना, किसी सूरत में हम मान लेते हैं कि नबी का गैब की खबर देना पाया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबरें दी है ना, तो दलील भी पाई जा रही है और गैब की खबर देना ये हुक्म भी पाया जा रहा है। लेकिन हुक्म अगर हम मान लेते हैं तो ऐसी सूरत में मुहाल लाजिम आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हुवा आलिमुल गैबि व शहादा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैबि व शहादा है। अब नबी को भी आलिम बिल गैब अगर मान लेंगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह के साथ शिर्क लाजिम आ जाएगा, और ये है मुहाल। ये क्या है? तो इस्तिल्ज़ाम मुहाल दिखा दे इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? नक़्ज़। नक़्ज़ की दोनों सूरतें। फरमाते
کہ غیر و صحیح کہے، سائل یہ کہے کہ یہ تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مدلول سے متخلف ہے فی تلک الصورہ، اس صورت میں، او لأنہ لو کان المدلول ثابتا، یا یہ دکھا دے کہ اگر تمہاری دلیل کا مدلول ثابت ہو، اگر لازمہ اجتماع النقیضین، مثلا مثال کے طور پر اجتماع نقیضین لازم آگا، مثلا کہہ دیا ہے صرف یہی نہیں کہ اجتماع نقیضین ہی دکھائے، مثال کے طور پر اجتماع نقیضین دکھا دے، ارتفاع نقیضین دکھا دے، یا کوئی اور محال دکھا دے، محال دکھا دینا ہے بس۔ وَيُعَارَض، تو نقض بھی وارد کیا جائے گا، سائل نقض کر سکتا ہے معلل کی دلیل پر، وَيُعَارَض، ایسی معلل کی دلیل کا معارضہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا یعارض، سائل معارضہ کرے گا معلل کی دلیل کا۔ معارضہ کسے کہتے ہیں؟ معارضہ کی بھی تعریف ماقبل میں گزر گئی ہے، کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، بولو، نہیں معلوم ہے؟ آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ مقدمے میں ساری اصطلاحات یاد کر لو، کیونکہ مقدمے کی اصطلاحات یاد کرے بغیر آنے والی بحثیں مشکل رہیں گی، اور اگر مقدمے کی اصطلاحات یاد کر لیں تو یہ ساری بحثیں نہایت آسان ہوں گی، سمجھیں؟ معارضہ کہتے ہیں اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، خصم نے، مد مقابل نے، معلل نے جس حکم کے ثبوت پر دلیل قائم کی ہے، آپ یعنی سائل اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دے، یہ ہے معارضہ۔ یہ کیا ہے؟ اب معلل نے دلیل تو قائم کی کسی حکم کے ثابت ہونے پر، اور آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے ایسی جو اس کے خلاف پر قائم ہو سکتی ہے تو آپ معارضہ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس کی دلیل لائق معارضہ ہے، اور اگر آپ کے پاس ہی کوئی اس کے خلاف پر دلیل نہیں ہے تو آپ قائم کر سکتے ہیں نہیں، تو کہا جائے گا کہ اس کی دلیل قابل معارضہ نہیں ہے۔ اس لیے صاحب شرح نے فرمایا کہ اس پر معارضہ کیا جائے گا ان کان قابلا للمعارضہ، اگر معلل کی دلیل قابل معارضہ ہو تو معارضہ کیا جائے گا۔ اب معارضہ کی 3 قسمیں پڑھی تھی آپ نے ماقبل میں، تو 3 قسموں میں سے کسی بھی طریقے سے معارضہ کیا جا سکتا ہے، معارضہ بالمثل بھی کیا جا سکتا ہے، معارضہ بالقلب بھی کیا جا سکتا ہے، معارضہ بالغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ معلل نے اگر دلیل دی ہے تو اس کے خلاف پر آپ اگر دلیل قائم کریں گے تو یہ معارضہ ہوگا، اور آپ کی دلیل اور معلل کی دلیل مادتاً اور صورتاً اگر متحد ہے تو یہی معارضہ بالقلب ہے۔ کیا ہے؟ معارضہ بالمثل ہے، معارضہ بالمثل، قلب نہیں، معارضہ بالمثل ہے۔ اور اگر مادتاً اور صورتاً دونوں طریقے سے اگر متحد نہیں ہے تو یہ معارضہ بالقلب ہے۔ کیا ہے؟ معارضہ بالقلب ہے۔ اور اگر مادتاً متحد ہے، صورتاً متحد نہیں ہے تو یہ معارضہ بالغیر ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے معارضہ کیا جا سکتا ہے، معارضہ کی 3 طریقے یا 3 وجوہ میں سے کسی بھی طریقے سے معارضہ یہ سائل کر سکتا ہے اس کی دلیل پر۔ فرماتے ہیں وَيُعَارِضُ، اور معارضہ کرے گا ان کان قابلا للمعارضہ، اگر اس کی دلیل قابل معارضہ ہو، بأحد الوجوہ الثلاثہ المذکورہ، کہ مذکورہ تینوں وجوہ میں سے کسی بھی طریقے سے معارضہ کر سکتا ہے۔ اب وہ 3 وجوہ کیا ہیں؟ من سے اس کا بیان، یعنی کہ معارضہ بالقلب بھی کر سکتا ہے، معارضہ بالمثل بھی کر سکتا ہے، اور معارضہ بالغیر بھی کر سکتا ہے، کما مرہ، جیسے کہ مقدمے میں اس کی توضیح گزر چکی ہے۔ اب معارضہ قائم کیا یا نقض قائم کیا، کسی نے نقض کیا دلیل پر یا معارضہ کیا سائل نے، تو ان کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ کیا جواب کیسے دیا جائے گا؟ تو جواب کی صورتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے دعویٰ کیا تھا، دلیل دی تھی، سائل نے ہماری دلیل پر نقض وارد کر دیا اور کہہ دیا کہ بھئی آپ کی دلیل فاسد ہے، آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے، اور اس نے تخلف دکھا دیا یا استلزام محال دکھا دیا، تو ہم جواب کیسے دیں گے اب اسے؟ تو فرماتے ہیں کہ جواب دینے کے اب اس نے جب نقض کر دیا یا معارضہ کر دیا تو آپ کے سامنے جواب بھی 3 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ 3 طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، ایک تو جواب من کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، اور ایک جواب آپ نقص کے ذریعے دے سکتے ہیں، اور ایک جواب آپ معارضہ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی اس نے جو آپ کی دلیل پر نقص وارد کرتے ہوئے جو دلیل دی ہے، اس نے اس کی اس دلیل پر آپ من وارد کر سکتے ہیں، اس کے مقدمہ معینہ پر آپ کہیں گے کہ ہمیں آپ کے اس شاہد کا یہ مقدمہ معینہ، یہ صغرا یا یہ کبرا ہمیں تسلیم نہیں ہے،
تو آپ من وارد کر سکتے ہیں اس پر ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اس مقدمے کو آپ صحیح کریے، اس مقدمے پر دلیل دیجئے اس کے ثبوت پر، تو مطالبہ دلیل آپ کر سکتے ہیں. یا آپ نقض وارد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شاہد کے طور پر جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل آپ کی فاسد ہے، وہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی یہ دلیل یہ مستلزم محال ہے یا وہاں کسی صورت میں حکم کا تخلف ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس پر نقص بھی وارد کر سکتے ہیں، اور معارضہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی دلیل پر، کیونکہ سائل نے جو دلیل قائم کی ہے، جس دلیل کی بنا پر آپ کے خلاف کو اس نے ثابت کیا ہے، اس پر آپ معارضہ اس طور سے کر سکتے ہیں کہ اس کا شاہد جو بات ثابت کرتا ہو اس کے خلاف کو آپ دوسری دلیل سے پھر ثابت کر دیجئے ہے. تو اس طرح سے آپ اس پر معارضہ بھی کر سکتے ہیں. تو تینوں طریقے سے آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ نقض، معارضہ یا من وارد کرنا یہ تو سائل کا کام تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معلل ان کے ذریعے سے جواب دے سکتا ہے. تو یہ معلل کا تو کام نہیں تھا، یہ تو سائل کا کام تھا. یہ سارے اعتراضات کرنا سائل کا وظیفہ تھا، یہ سائل کی شان تھی نہ کہ معلل کی. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ معلل ان تینوں سے جواب دے سکتا ہے؟ بات سمجھائی؟ یہ اعتراض ہوگا، یہ شبہ ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے سائل کا کام سوال کرنا تھا نا، دلیل قائم کرنا تو نہیں تھا، لیکن جب اس نے نقض کر دیا تو نقض میں اس نے آپ کے دلیل کے فساد پر دلیل قائم کیے نا. یا معارضہ جب اس نے کیا تو معارضہ میں آپ کے ثابت کردہ حکم کے خلاف پر اس نے دلیل قائم کی ہے. تو دلیل قائم کر دی ہے اس نے، تو اس اقامت دلیل کے پیش نظر وہ مدعی بھی بن گیا من وجہن. کیا بن گیا؟ من وجہن مدعی بن گیا. اور جب وہ من وجہن مدعی بن گیا تو من وجہن آپ بن گئے سائل. یہ معلل کیا بن گیا؟ من وجہن سائل بن گیا. اب ارے پہلے والا جو سائل ہے وہ من وجہن مدعی بن گیا، اور آپ جو معلل ہیں آپ من وجہن سائل بھی بن گئے. جب من وجہن سائل آپ بن گئے، جب اس نے دعویٰ کر لیا تو آپ من وجہن اس کے مقابل سائل بن گئے. جب سائل بن گئے تو سائل ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق ہے کہ اس پر منع بھی وارد کرے، اس پر نقض بھی کرے، اور اس پر معارضہ بھی کرے. یہ اب حق آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا. فرماتے ہیں فیجاب، تو ان نقض اور کا جواب دیا جائے گا فی صورت نقض، نقض کی دونوں صورتوں میں، اور معارضہ کی صورت میں جواب دیا جائے گا بالمنع، من کے ذریعے سے، اذا کان قابل لہ، اگر اس کی دلیل، اس کا شاہد قابل من ہو تو اس پر من وارد کی جا سکتی ہے. اب ان نقض یا نقض کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا ان کان صالحا لہ، اگر اس کا شاہد نقض کے لیے، نقض کی صلاحیت رکھتا ہو، صالح نقض ہو. اب المعارضہ یا معارضہ کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا ان کان قابل لہ، اگر اس کا شاہد قابل معارضہ ہو. لأن المعلل، اب لأن المعللہ سے اسی شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ یار یہ تو کام سائل کا تھا، یہ معلل کیسے اعتراض یہ کر سکتا ہے، من نقض معارضہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں لأن المعلل الاول، کیونکہ معلل اول، چونکہ اس نے بھی دلیل قائم کر دی ہے، دلیل قائم کرنے کی جہت سے وہ بھی معلل ہو گیا، لیکن وہ معلل لسانی کہلائے گا، اور یہ معلل اول ہے. کیونکہ معلل اول بعد النقض والمعارضہ، سائل کے معارضہ اور نقض وارد کرنے کے بعد یصیر سائلا، سائل ہو جاتا ہے. فیکون لہ ثلاثۃ مناصب، تو اب اس کے لیے تینوں منصب یہ صحیح ہو جائیں گے، یعنی من وارد کرنا بھی صحیح ہو جائے گا، مانع بننا بھی صحیح ہو جائے گا، ناقص بننا بھی صحیح ہو جائے گا، اور معارض بننا بھی. تینوں مناسب اس کے لیے صحیح ہو جائیں گے. کما کانت للسائل الاول، جیسے کہ سائل اول کے لیے تینوں مناسب تھے. وقد یورد الاسولۃ الثلاثہ علی کل واحد منہما فکلمۃ او لمنع الخلو دون الجمع. ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے. اعتراض یہ کوئی کر سکتا ہے کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہا کہ اگر سائل نے نقض یا معارضہ کیا ہے تو اب یہ معلل اول جو ہے اس پر نقض وارد، من وارد کر سکتا ہے، یا نقض وارد کر سکتا ہے، یا معارضہ. لفظ او لے کر آئے، دیکھو پڑھا ہے بالمنع فیجاب بالمنع او النقض او المعارضہ. تو او تو یہ بتا رہا ہے
کہ یا تو من وارد کر سکتا ہے یا نقض وارد کر سکتا ہے یا معارضہ، تینوں وارد نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ تینوں کے ذریعے سے اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے، تینوں یعنی من، نقض، معارضہ تینوں وارد کر سکتا ہے، لیکن مصنف کی عبارت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ایک وارد کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو جواب صاحب شرح دیتے ہیں کہ دیکھیے او جو ہے یہ منع خلو کے لیے ہے، وہ منع خلو کے لیے ہے، منع جمع کے لیے نہیں ہے، یعنی او اس لیے ہے کہ تینوں میں سے کسی سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہے کہ تینوں کا جمع نہیں ہوگا، منع جمع کے لیے نہیں ہے، منع خلو کے لیے، اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تینوں اعتراض نہیں کر سکتا ہے، نہیں، تینوں کر سکتا ہے، منع جمع کے لیے ہے نہیں یہاں پر او، بلکہ منع خلو کے لیے۔ فرماتے ہیں وقد یورد، اور کبھی یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟ الاسئلۃ الثلاثہ علی کل واحد منہما، کہ ان دونوں میں سے یعنی سائل کے نقض اور معارضہ پر یا اس کی دلیل پر، ان تینوں اعتراضوں میں سے ہر ایک اعتراض وارد سارے اعتراضات، تینوں اعتراضات وارد کر دیے جاتے ہیں۔ فکلمۃ او، تو کلمہ او جو ہے یہاں پر مصنف کے قول میں یہ منع خلو کے لیے ہے، نہ کہ منع جمع کے لیے، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْجَوَابُ بِالتَّغْيِيرِ اَوِ التَّحْرِيرِ، ایک تو جواب اس طرح سے دے سکتا ہے کہ من وارد کر دے، نقض وارد کر دے یا معارضہ، اور ایک اور دوسری طریقے سے بھئی من قابل من ہے نہیں، من وارد نہیں کر سکتا، لائق معارضہ ہے نہیں تو معارضہ وارد نہیں کر سکتا، معارضہ نہیں کر سکتا اس کا، لائق نقض نہیں ہے تو نقض نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایسی صورت اگر آ جائے تو پھر جواب کیسے دے گا؟ تو فرماتے ہیں پھر جواب دینے کی ایک ہی صورت ہے، اس طور سے جواب دے دے کہ اپنے دعویٰ میں تغییر کرے۔ کیا کرے؟ تغییر کا مطلب یہ کہ اس کے الفاظ بدلے، وہ اپنی دلیل میں تغییر کرے، اپنے دعویٰ میں تحریر کرے۔ تغییر کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم تو وہی رہے جو دعویٰ کیا ہے، لیکن جن الفاظ کی بنا پر اعتراض وارد ہو رہا تھا ان الفاظ میں بدلاؤ کر سکتا ہے، وہ الفاظ بدل سکتا ہے، یا کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بول جاتا ہے ایسے جملے کہ مفہوم تو صحیح ہوتا ہے لیکن اعتراض ان لفظوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو الفاظ اس نے بول دیے، تو ایسے زائد لفظوں کو حذف کر سکتا ہے، یا اپنے دعوے کے اندر، اپنی دلیل کے اندر کوئی لفظ کی بڑھوتری کر سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے تاکہ اعتراض وارد نہ ہو۔ تو نقض و معارضہ کا جواب اور من کا جواب اس طور سے بھی دے سکتا ہے کہ اپنے دعویٰ میں تحریر کر لے، تحریر کا مطلب حشو و زوائد سے خالی کر لے، حشو و زوائد سے خالی کر لے، یا تغییر کر لے کہ اصل جو دعویٰ کیا ہے اس کا مفہوم تو باقی رہے لیکن اس کے الفاظ میں تغییر تبدیلی کر لے تاکہ اعتراض سے محفوظ ہو جائے۔ اس طرح سے بھی جواب دے دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ، اور جائز ہے جواب دینا تغییر کے ذریعے سے، یعنی اصل میں تغییر کر کے۔ اصل میں تغییر کا مطلب کہ جو دعویٰ ہے اس کا مفہوم تو وہی رہے لیکن اس کے الفاظ بدل دے تاکہ اعتراض نہ پڑے، یا دلیل کے الفاظ بدل دے، اوت تحریر، یا تحریر کے ذریعے سے، بحیث ہو، تحریر کا مطلب وہی حشو و زوائد، کچھ الفاظ زیادہ ہو گئے تو ان کو کم کر دے، کچھ کم ہے تو بڑھا دے قید، بحیث لا یرد علیہ شیء، اس طور سے کہ اس پر اعتراض وارد نہ ہو۔ فی الکل، تمام کے اندر مطلقاً یہ تغییر اور تحریر کر سکتا ہے، مطلقاً تمام کے اندر، مطلقاً سے اشارہ کس کی طرف کریں؟ سواء کان السائل مانعا، خواہ سائل مانع ہو یا معارض ہو یا ناقض ہو، ہر صورت میں یہ جواب تحریر و تغییر کے ذریعے سے دے سکتا ہے۔ وسواء کان الجواب بتغییر الدعویٰ، چاہے جواب تغییر دعویٰ کے ذریعے سے ہو کہ دعویٰ میں تغییر کر رہا ہے یا دلیل میں تغییر کر رہا ہے یا مقدمہ ممنوعہ میں تغییر کر رہا ہے کہ جس کو اس نے منع کیا کہ دیکھا کہ یار یہ جو ہمارے کسی مقدمہ معینہ پر من وارد کر رہا ہے تو جس مقدمہ معینہ پر اس نے من وارد کیا وہ مقدمہ ممنوعہ بن گیا، اس مقدمہ ممنوعہ میں تغییر و تحریر کر سکتا ہے تاکہ وہ من ختم ہو جائے۔ تو سب کے اندر یہ اس طرح سے جواب دے سکتا ہے مطلقاً۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر معلل کی دلیل پر نقض کیا جائے یا معارضہ کیا جائے تو اس کا جواب نقض و معارضہ اور من سے دیا جا سکتا ہے اور تغییر اور تحریر کے ذریعے سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟